اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان حدیث انہن یغلبن العاقل و یغلبہن الجاہل، یعنی اس حدیث کے بیان میں کہ بے شک وہ عورتیں عقل مند پر غالب ہیں اور جاہل ان پر غالب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عقل مندوں اور صاحب دلوں پر بہت غالب ہے، پھر جاہل لوگ عورت پر غالب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بدمزاجی اور اکھڑ پن سے چلتے ہیں، ان میں نرمی، مہربانی اور محبت کم ہوتی ہے کیونکہ ان کی طبیعت پر حیوانیت غالب ہے۔ محبت اور نرمی انسانی وصف ہوتا ہے، غصہ اور شہوت حیوانی وصف ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالی کا عکس ہے، معشوق نہیں ہے، گویا وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انس و محبت انسان کا خاصہ ہے، حیوان کی خلقت انسان سے ناقص ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ حدیث کی مشہور کتابوں میں نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تسلیم کردن مرد خود را باونچا التماس زن بوداز طلب معیشت و اعتراض را اشارہ حق دانستن، یعنی مرد کا عورت کی درخواست کو قبول کرنا جو روزگار کے بارے میں تھی اور اس اعتراض کو اللہ کا اشارہ جاننا۔ ہر عقل مند کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ گھومنے والے کے ساتھ گھمانے والا ہے، اس چرخ کی طرح جس کو بوڑھی گھما رہی ہے۔ گھومنے والے آسمان کو قیاس کر لو۔ مرد اس گفتگو سے ایسا شرمندہ ہوا جیسے ظالم مرتے وقت ظلم سے، بولا جانے جاں کا میں مد مقابل کیوں بنا، میں نے اپنی جان سے بدسلوکی کیوں کی۔ جب قضا آتی ہے عقل اور سمجھ نہیں رہتی ہے، خدا کے علاوہ قضا کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب قضا آتی ہے آنکھیں بند کر دیتی ہے تاکہ ہماری عقل سر پیر کو نہ سمجھ سکے۔ اسی لیے متقیوں کے امام نے یہ خبر دی ہے، فرمایا جب قضا آتی ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ ذا امام المتقی دائی خبر گفت اذا جاء القضاء عمی البصر، جب قضا گزر جاتی ہے انسان اپنے آپ کو کاٹتا ہے، پردہ چاک کر کے گریبان چاک کرتا ہے۔ مرد نے کہا اے بیوی میں شرمندہ ہوں، اگر میں کافر تھا تو مسلمان ہوتا ہوں، میں خطاوار ہوں، تو مجھ پر رحم کر، ایک بارگی میری بیخکنی نہ کر۔ بوڑھا کافر اگر شرمندہ ہوتا ہے جب عذر کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، میں خطاوار ہوں تو مجھ پر رحم کر، میرا عذر قبول کر لے اور یہ بات سن، رحمت اور کرم سے بھرا دربار ہے، وجود اور عدم دونوں اس کے عاشق ہیں، کفر اور ایمان اس کبریا کے عاشق ہیں، تانبا اور چاندی اس کیمیا کے غلام ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام المتقین یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ وجود اور عدم دونوں اس کے حکم کے تابع ہیں، یعنی اللہ تعالی کے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا موسیٰ علیہ السلام و فرعون ہر دو مسخریک تمشیت اند چنان کا زہر و پا زہر و ظلمت و نور و خلوت فرعون با حق تعالی، اس بیان میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں ایک ہی مشیت کے تابع ہیں، جیسا کہ زہر اور تریاق اور تاریکی اور روشنی اور فرعون کی اللہ تعالی سے خلوت۔
موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ایک حقیقت کے تابع ہیں، بظاہر وہ راستہ پر ہے اور یہ بے راہ۔ موسیٰ علیہ السلام دن میں بھی اللہ کے سامنے روتے تھے، آدھی رات کو فرعون بھی رویا کہ اے خدا، میری گردن میں یہ کیسا طوق ہے، اگر طوق نہ ہو تو میں ہوں کون کہے، جس سے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو چاند کی شکل کر دیا، میری جان کے چاند کو سیاہ رو کر دیا ہے، جس سے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن کر دیا ہے، اس سے مجھے غبار آلود کر دیا ہے، میرا ستارہ چاند سے بہتر معلوم ہوتا تھا، جب گرہن لگ گیا میں کیا کروں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نیکوکار اور خطا کار دونوں اپنے اختیار کے ساتھ تابع فرمان ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر لوگ میرے رب اور سلطان ہونے کا ڈنکا بجاتے ہیں تو چاند گرہن میں آ گیا، لوگ تھالی بجاتے ہیں، لوگ تشت بجاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، چاند کو اس ڈنکے سے رسوا کرتے ہیں۔ میں جو کہ فرعون ہوں، ہائے افسوس مخلوق کی جانب سے، ڈنکے کی چوٹ میرے ربی العالی پر۔ ہم ایک آقا کے غلام ہیں، لیکن تیرا کلہاڑا تیرے جنگل میں شاخ میں شگاف ڈالتا ہے، پھر ایک شاخ پر پیوند چڑھا دیتا ہے اور دوسری شاخ کو بیکار کر دیتا ہے۔ شاخ کو کلہاڑے پر قابو نہیں، کوئی شاخ کلہاڑے سے بچی نہیں۔ اس قدرت کے طفیل جو کہ تیرا کلہاڑا ہے، کرم کر کے ان کجیوں کو تو سیدھا کر دے، ان کجیوں کو تو سیدھا کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض قومیں چاند گرہن کے وقت تھالیاں بجاتی اور ڈھول پیٹتی ہیں تاکہ چاند گرہن سے نکل آئے۔ وہ چھلا جو انگلی میں پہن کر ستار بجایا جاتا ہے اس کو زخمہ کہتے ہیں۔ فرعون شاہان مصر کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام مصعب بن ولید تھا، لہٰذا فرعون سے مراد شاہ مصر ہے۔ ان ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، یہ فرعون کا مقولہ ہے۔ شاخ کا کلہاڑے پر کوئی بس نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر فرعون اپنے دل میں کہتا، ہائے تعجب، کیا میں تمام رات یا ربنا میں نہیں ہوتا ہوں؟ تنہائی میں متواضع اور معتدل ہو جاتا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہنچتا ہوں کیسا ہو جاتا ہوں؟ کھوٹے سونے کا رنگ 10 گنا ہوتا ہے، آگ کے سامنے کیسا کالا منہ ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا قلب اور جسم اس کے تابع ہے؟ ایک لہجہ میں ہمیں گودا بنا دیتا ہے، ایک لہجہ میں چھلکا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، یعنی تمام رات میں خدا کو پکارتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں فرعون کی عادتیں طمع شدہ تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آتش کے سامنے ان کا سنہرا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ فرعون کی بات کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سب مشیت کے تابع ہیں، وہ جس کے ساتھ جو معاملہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک لہجہ میں ہمیں چاند بنا دیتا ہے، ایک لہجہ میں کالا۔ خدا کے علاوہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ جب وہ کہے کھیتی بن جائیں سبز ہو جاؤں، جب وہ کہے بدصورت بن جا میں زرد ہو جاؤں، کن
کن فکان کے حکم کے بلے کے آگے ہم مکان اور لامکان میں دوڑ رہے ہیں۔ جب بے رنگ رنگ کا پابند ہو گیا، ایک موسیٰ کا دوسرے موسیٰ سے اختلاف ہو گیا۔ جب تو اس بے رنگی میں آ جائے جو تو رکھتا تھا، معلوم ہوگا کہ موسیٰ اور فرعون باہمی صلح رکھتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں ہوتا ہے کہ کن فکان کا مطلب ہے ہو جا، پس ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے جب خدا کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ وجود مطلق جب تعین کی قید میں آتا ہے اور وہ وجود صفت امکان کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، جو کچھ اختلافات ہیں وہ تعینات کی وجہ سے ہیں۔ وجود مطلق کا تقاضا آشتی اور صلح ہے۔ جب وجود مطلق ہی کے سب تعینات ہیں تو وجود مطلق کے خواص ممکنات میں کیسے بدل گئے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ کہن پانی سے نشوونما پاتی ہے، لیکن پانی اور تیل میں بیر ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تو اس بے رنگی میں آ جائے جو تو رکھتا تھا، معلوم ہوگا کہ موسیٰ اور فرعون باہمی صلح رکھتے ہیں۔ اگر تو میری اس گفتگو پر سوال کرے، رنگ قیل و قال سے کب خالی ہو سکتا ہے؟ تعجب ہے یہ رنگ بے رنگ سے پیدا ہوا، رنگ بے رنگ سے کیوں مختلف ہوا؟ تیل کا بیج پانی سے بڑھتا ہے، انجام کار پانی کے مخالف کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ تیل کو پانی سے تیار کیا ہے تو پانی اور تیل میں کیوں تضاد ہے؟ جب پھول کانٹے سے اور کانٹے پھول سے ہے کیوں؟ دونوں جنگ میں مبتلا ہیں اور بحث و تمہیس ہیں، یا یہ جنگ نہیں ہے بلکہ مصلحت کے لیے ہے، دلالوں کی جنگ کی طرح مصنوعی ہے، یا نہ یہ ہے اور نہ وہ حیرانی ہے؟ خزانہ چاہیے اور خزانہ ویرانی میں ہے، جس کو تو خزانہ سمجھ رہا ہے اس وہم سے تو خزانہ گم کر رہا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دوسرا جواب ہے، یعنی گل اور خار دونوں کا نشو و نما ایک درخت سے ہے، پھر بھی دونوں میں تضاد ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان میں حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ مصلحت کی وجہ سے بناوٹی اختلاف ہے۔ یہاں استغراق فی الحق مراد ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہم اور تدبیر کو تو آبادی کی طرح سمجھ، آبادیوں میں خزانہ نہیں ہوتا ہے، عمارت میں ہستی اور اختلاف ہوتا ہے، فانی کو ہستیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ ہست نے نیستی سے نفرت کی، بلکہ نیست نے اس ہست کو رد کر دیا ہے۔ تو یہ نہ کہہ کہ میں نیست سے گریز کرتا ہوں، بلکہ وہ تجھ سے گریز کرتا ہے۔ ٹھہر، بظاہر وہ تجھے اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن باطن میں تجھے حقانے کی لکڑی سے بھگاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہم اور خیالات آبادی کی طرح ہیں، خزانہ ویرانے میں ملتا ہے، آبادی میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ ڈنڈا جو بلی کتے کو بھگانے کے لیے بنایا جاتا ہے اسے چوب رد کہتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بظاہر وہ تجھے اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن باطن میں تجھے حقانے کی لکڑی سے بھگاتا ہے۔ ایک قوم جلانے والی آگ میں پھولوں کی طرح ہے، اور ایک قوم باغ میں رنج اور درد میں ہے۔ اے سلیم، یہ الٹے فعل ہیں۔ فرعون کی نفرت کو موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے سمجھ۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چور جوتوں میں الٹے نال جڑوا لیتے ہیں تاکہ کھوجی ان کی آمد کو رفت سمجھ لے، یعنی دراصل تو اہل اللہ کو دنیا سے نفرت ہوتی ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ دنیا دار ان کو ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سبب حرمان اشقیا از دو جہاں کے خسرت دنیا والآخرہ، یعنی بدبخت لوگوں کے دو جہاں سے محروم رہنے کا سبب جنہوں نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا۔ اس فلسفی نے اعتقاد کیا ہے کہ آسمان انڈے کی طرح اور زمین زردی کی طرح ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ زمین کس طرح ٹھہری ہوئی ہے؟ اس احاطہ کرنے والے آسمان کے درمیان میں ہوا میں ایک معلق قندیل کی طرح جو نہ جاتی ہے، جو نہ نیچے جاتی ہے نہ اوپر۔ اس فلسفی نے کہا کہ آسمان کی کشش ہے، شش جہات سے ہوا میں ہے، جیسے مقناطیس سے ڈھلا ہوا قبہ لٹکا ہوا لوہا اس کے درمیان رہتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شش جہات کا مطلب ہے دایاں بایاں، اوپر نیچے، آگے پیچھے۔ مقناطیس ایک پتھر ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قبہ کا مطلب ہے گنبد۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا مصفہ آسمان تاریک زمین کو اپنی طرف کب کھینچے گا، بلکہ اس کو 6 جانبوں سے دفع کرتا ہے تاکہ تیز ہواؤں کے درمیان میں رہے۔ اہل کمال کی طبیعت کے دفع کرنے کی وجہ سے فرعونوں کی جان گمراہی میں پڑی رہی، پس اس جہان اور اس جہان کے دفع کرنے کی وجہ سے یہ گمراہ بغیر اس کے اور بغیر اس کے رہے۔ اللہ کے بندوں سے تو سرکشی اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تیرے وجود سے رنجیدہ ہیں، ان کے پاس کہربا ہے جب وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں، تیرے وجود کے تنکے کو عاشق بنا لیتے ہیں، اپنے کہربا کو جب وہ چھپا لیتے ہیں فوراً تیری اطاعت کو سرکشی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح حیوانی مرتبہ ہے کہ وہ انسان کا قیدی اور فرما بردار ہے، انسان کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے، حیوان کی طرح فرما بردار سمجھ اے عقل مند۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باصفا کا مطلب ہے صاف و شفاف، شش جہت یعنی 6 طرفین۔ کہربا وہ پتھر جو تنکے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے۔ تمام جہان کو کل یا عباد پڑھ لے، تو اونٹ ہے اور عقل شتربان کی طرح ہے، سخت حکم سے ہر طرف کھینچتی ہے۔ اولیاء عقل کی عقل ہیں اور عقلیں اخیر تک اونٹوں کی طرح ہیں، ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ، ایک رہنما ہے اور لاکھوں جانیں ہیں۔ رہنما کیا اور شتربان کیا حاصل کر، وہ آنکھ جو آنکھ آفتاب کو دیکھ سکے۔ یہ دنیا تاریکی میں ہے بیکار، منتظر اور سورج اور دن پر موقوف ہے۔ حیرت ذرہ میں سورج پوشیدہ ہے، بکری کے بچے کی کھال میں شیر نر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قل یا عبادی کا مطلب ہے کہہ دو اے میرے بندو۔ عام مفسرین یا عبادی کو اللہ کا مقولہ قرار دیتے ہیں، لیکن مولانا نے یہاں جو تفسیر کی ہے اس کے اعتبار سے یا عبادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ بتایا ہے۔ اولیاء لوگوں کی عقل کے لیے بمنزلہ عقل کے ہیں۔
اولیاء کو قلاوز اور شتربان جیسا سمجھنا غلط ہے، بلکہ وہ آفتاب ہیں۔ اولیاء کے بغیر دنیا میں اندھیرا ہے، دنیا اپنی روشنی کے لیے ان کے وجود کی منتظر ہے، جس طرح رات اپنے منور ہونے میں سورج کی منتظر رہتی ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حیرت گھاس کے نیچے چھپا دریا ہے، خبردار شبہ میں اس گھاس پر پاؤں نہ رکھنا۔ باطن میں حسن ظن اور گمان رہنمائی کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ ہر پیغمبر دنیا میں تنہا آیا، تنہا تھا، اور اس میں 100 جہان چھپے ہوئے تھے۔ قدرت سے عالم کبریٰ کو مسخر کر لیا، معمولی نقش میں اپنے آپ کو لپیٹ دیا۔ بے وقوفوں نے اس کو اکیلا اور کمزور سمجھا۔ وہ کمزور کب ہوگا جو شاہ کا مصاحب ہو۔ بے وقوفوں نے کہا ایک انسان سے زیادہ نہیں ہے، اس پر افسوس ہے جو عاقبت اندیش نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس دریا کی سطح پر گھاس ہو وہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان گھاس سمجھ کر قدم دھرتا ہے، نیچے گہرا پانی ہوتا ہے۔ فقراء کے ساتھ حسن ظن قائم رکھنے سے رہنما مل جاتا ہے۔ ہر پیمبر یعنی پیغمبر دراصل پوری ایک امت ہوتا ہے۔ عالم صغریٰ انسان کو کہا جاتا ہے۔ پیغمبر انسان کی صورت میں رونما ہوتا ہے، لیکن کائنات پر اس کا تصرف ہوتا ہے۔ ایک انسان سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کامل ہونا انجام پر نظر رکھنا ہے، ہر وقت جہالت سے دور رہنا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا مشہور قصہ سن، الفاظ سے گزر جا، ان میں معنی طلب کر، کیونکہ ظاہر بھی انجام کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو انجام پر نظر کرے گا تو عافیت کو پا لے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ ان کے لیے بطور معجزہ ایک اونٹنی پتھر سے پیدا کر دی گئی، جس کو قوم نے ضد میں مار ڈالا کہ وہ تالاب کا بیشتر پانی پی لیتی تھی۔ اس پر قوم سمود پر زلزلہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے حقیر دیدن خصمان صالح علیہ السلام ناقہ را چوں حق تعالی خواہد لشکرے را ہلاک گرداند در نظر ایشاں خصمان را حقیر نماید و یقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، یعنی دشمن کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو حقیر سمجھنا۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی لشکر کو ہلاک کرے، ان کی نگاہ میں دشمنوں کو حقیر دکھاتا ہے، اور وہ تم کو ان کی نظر میں کم دکھاتا تھا تاکہ اس کام کو سر انجام دے جو کرنا چاہتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بظاہر ایک اونٹنی تھی۔ اس سخت قوم نے جہالت سے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ نہر کے پانی کی وجہ سے اس کے دشمن ہو گئے۔ وہ پانی اور روٹی کے احسان فراموش ہو گئے۔ اللہ کی اونٹنی نے ابر کی نہر سے پانی پیا، انہوں نے اللہ کا پانی اللہ سے روکا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثال نیکوں کے جسم کی سی ہے جو بدبختوں کی ہلاکت کی کمین گاہ بنی۔
دیکھ لو کہ اس قوم پر موت اور درد کے ذریعے اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے نے کیا کیا۔ خدا کے قہر کے داروغہ نے ان سے طلب کیا، اونٹنی کے خون کے بدلے میں ایک پورا شہر۔ روح جو بمنزلہ حضرت صالح علیہ السلام کے ہے، اونٹنی جیسی چیز پر سوار ہے، یہ گمراہ نفس اس کی کونچے کاٹنے والے کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وَيُقَلِّلُكُمْ یہ آیت جنگ بدر سے متعلق نازل ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے مشرکین کی نظروں میں مسلمانوں کو قلیل کر کے دکھایا تاکہ وہ جنگ پر آمادہ ہوں اور قدرت مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کا خاتمہ کرا دے۔ نیک لوگوں کو ستانا ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ستا کر قوم سمود ہلاک ہوئی۔ ناقۃ اللہ و سقیاہا یہ سورہ شمس کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی کو نہ ستانا اور نہ اس کا پانی بند کرنا، لیکن انہوں نے نہ مانا تو خدا نے ان کو ہلاک کر دیا۔ روح صالح یعنی انسان میں روح کو حضرت صالح کی طرح اور جسم کو بمنزلہ ان کی اونٹنی کے سمجھو، اور نفس انسانی گویا قدار ہے جس نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روح بمنزلہ حضرت صالح ہے اور جسم اونٹنی ہے۔ روح وصل کی خوشی میں ہے اور جسم فاقہ میں ہے۔ روح جو بمنزلہ صالح ہے مصائب کو قبول کرنے والی نہیں ہے، زخم اونٹنی پر ہوگا، ذات پر نہیں ہے۔ روح جو بمنزلہ صالح علیہ السلام ہے تکالیف کو قبول کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا نور کافروں کا تر لقمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو جسم سے پوشیدہ طور پر پیوست کر دیا ہے تاکہ وہ اس کو ستائیں اور آزمائش میں پڑیں۔ وہ اس سے بے خبر ہے کہ اس روح کا ستانا اس اللہ کا ستانا ہے۔ اس مٹکے کا پانی نہر کے پانی سے وابستہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ واصل بحق ہے، وصل یعنی وہ واصل بحق ہے اور مسرور ہے۔ جسم پر مصائب آتے ہیں، شریر لوگ نیکوں کے جسم کو ستاتے ہیں تو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ روح کی نسبت اللہ تعالی سے وہی ہے جو مٹکے کے پانی کی نہر کے پانی سے ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ اس سے بے خبر ہیں کہ اس روح کا ستانا اس اللہ کا ستانا ہے۔ اس مٹکے کا پانی نہر کے پانی سے وابستہ ہے۔ اس کو اللہ نے جسم سے اس لیے متعلق کیا تاکہ وہ تمام دنیا کے لیے پناہ بنے۔ ان کے دل پر کوئی فتح نہیں پاتا ہے، ضرر سیب کو پہنچتا ہے نہ کہ موتی کو۔ ولی کے جسم کی اونٹنی کا غلام بن جا تاکہ روح صالح کے ساتھ تجھے ہم خواجگی حاصل ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تم نے یہ حسد برتا، 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آئے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی روح کو جسموں سے اس لیے بھی متعلق کیا گیا ہے کہ وہ عالم کی پناہ بنے۔ جو بمنزلہ ناقہ کے ہے اس کو جسم کہا ہے۔ روح یعنی جو بمنزلہ حضرت صالح علیہ السلام کے ہے
خواجہ تاش کا مطلب ہے ایک آقا کے دو غلام، ہر ایک دوسرے کا خواجہ تاش کہلائے گا۔ حسد یعنی ان کو اونٹنی کے پانی پینے سے جلن پیدا ہوئی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے 3 دن بعد جان لینے والے اللہ کی جانب سے ایک آگ آئے گی جس کی 3 علامتیں ہیں۔ تم سب کے چہروں کا رنگ دگرگوں ہو جائے گا جو دیکھنے میں مختلف رنگ کے ہوں گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زعفران جیسے ہوں گے، دوسرے دن چہرے ارغواں کی طرح سرخ ہوں گے، تیسرے دن سب چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اگر تم مجھ سے اس دھمکی کی علامت چاہتے ہو، اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی جانب بھاگا جا رہا ہے، اگر اس کو پکڑ سکو تو یہ تدبیر ہے، ورنہ امید کا پرندہ جال سے نکل گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا، سب دوڑ کر اونٹ کے بچے کے پیچھے کتے کی طرح بھاگے، کوئی شخص اس بچے تک نہ پہنچ سکا، وہ چلا گیا اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چارہ ہست یعنی عذاب سے بچنے کی تدبیر ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پاک روح کی طرح جو کہ جسم کی نفرت سے خدا کی جانب سے بھاگتی ہے، فرمایا تم نے دیکھ لیا یہ فیصلہ قطعی ہو گیا ہے، جس نے امید کی صورت معدوم کر دی ہے۔ اونٹنی کا بچہ کس کی مثال ہے؟ اس کے دل کی کہ جس کے ساتھ احسان اور خدمت بجا لاؤ۔ اگر اس کا دل صاف ہو جائے اس عذاب سے چھوٹ گئے، ورنہ نا امید اور حسرت زدہ رہو گے۔ جب انہوں نے ہولناک دھمکی سنی، سراپا انتظار بن کر انتظار کرنے لگے۔ پہلے دن اپنے چہروں کو زرد دیکھا اور نا امیدی سے ٹھنڈی آہیں بھریں، دوسرے دن سب کے چہرے سرخ ہو گئے، امید اور توبہ کا وقت ختم ہو گیا، تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا حکم بلا اختلاف صحیح ثابت ہوا۔ جب سب نا امیدی میں مبتلا ہو گئے، اونٹ کی طرح گھٹنوں کے بل آ لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بچے کی مثال ایک ولی کے دل کو سمجھو جس کی خدمت اور احسان مندی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر اونٹنی کا بچہ ان سے راضی ہو جاتا تو عذاب الہی سے نجات پا جاتے، اسی طرح اگر ولی کے دل کو خوش رکھو گے نجات پا جاؤ گے، ورنہ حسرت اور افسوس سے دوچار ہوگے۔ طبیعت کا بحال ہو جانا اور مطمئن ہو جانا اس کو دل بجا آمدن کہا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن میں جبرائیل امین آلائے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی شرح جاسمین، تو 2 زانو اس وقت بیٹھ جب تجھے پڑھائیں، اور اس طرح 2 زانو بیٹھ جانے سے تجھے ڈرائیں۔ قہر کی چوٹ کے منتظر ہو گئے، قہر ٹوٹا اور اس شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جاثمی سینے کے بل اوندھے ہو جانے والے، قرآن پاک میں قوم سمود کے بارے میں فرمایا گیا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے۔ انسان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد اور پیر کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت صالح علیہ السلام خلوت سے شہر کی جانب گئے، شہر کو دھوئیں اور سوختگی میں دیکھا، ان کے اجزاء سے وہ نالے سنتے تھے، رونا موجود تھا، رونے والے معدوم تھے، انہوں نے ان کی ہڈیوں سے رونا سنا، ان کی جانوں سے خون کے آنسو اولوں کی طرح دیکھے، رونا اور ہائے ہائے جب حد سے گزر گیا، وہ رونا جو جاں فزا اور دلربا تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے وہ سنا اور رونا شروع کر دیا، رونے والوں پر رونا شروع کر دیا، فرمایا اے باطل میں زندگی بسر کرنے والی قوم، اور تم سے میں خدا کے سامنے نالاں رہا ہوں، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ان کے ظلم پر صبر کر، ان کو نصیحت کر، ان کا دور زیادہ نہیں رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نصیحت جور و جفا کی وجہ سے بند ہو گئی، میں نے عرض کیا نصیحت جور و جفا کی وجہ سے بند ہو گئی، نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے، میرے بارے میں تم نے بہت ظلم کیے، نصیحت کا دودھ میری رگوں میں ٹھٹر گیا، اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا تجھے صفت لطف عطا کروں گا، ان زخموں پر مرہم رکھ دوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ ان کا رونا باعث عبرت تھا جس کی وجہ سے روحانی ترقی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جاں فزا کہا ہے۔ من بگفتہ کا مطلب ہے میں نے اللہ تعالی سے عرض کیا نصیحت کے جذبات تو محبت سے ابھرتے ہیں، ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیے تو نصیحت کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ خدا نے فرمایا ہم تجھ میں اپنی صفت لطف ودیعت کر دیں گے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے میرے دل کو آسمان کی طرح صاف کر دیا، تمہارے ظلم کو میری طبیعت سے جھاڑ دیا، میں دوبارہ نصیحت میں لگ گیا ہوں، شکر جیسی باتیں اور مثالیں کہنے لگا ہوں، شکر سے تازہ دودھ نکال، دودھ اور شہد کو شکر سے ملایا، اس بات نے تم میں زہر کا کام کیا، اس لیے کہ تم جڑ اور بنیاد سے سراپا زہر تھے، میں غمگین کیوں ہوں جبکہ غم اوندھا ہو گیا، اے سرکش قوم غم تو تم تھے، غم کے ختم ہو جانے پر کوئی روتا ہے، جب سر کا زخم اچھا ہو جائے کون بال اکھاڑتا ہے، اپنی طرف رخ کیا اور کہا اے نوحہ گر یہ لوگ تیرے نوحے کے لائق نہیں ہیں، اے قرآن مبین کے صحیح پڑھنے والے غلط نہ پڑھ، میں کافروں کی قوم پر کس طرح غم خواری کروں، کز مخواں اے راست خوانندہ مبین کیف آسا خلف قوم کافرین۔ پھر ان صالح علیہ السلام نے اپنی آنکھ میں رونا محسوس کیا، بے علت رحمت نے ان پر تجلی کی، قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ صالح علیہ السلام حیران تھے، وہ قطرے جو بخشش کے دریا سے کسی وجہ کے بغیر آ رہے تھے، ان کی عقل کہتی تھی کہ یہ رونا کس وجہ سے ہے، ایسے ظالموں پر رونا چاہیے، کس چیز پر روتے ہو، بتاؤ ان کے کاموں پر، ان کی پرکینہ شریر فوج پر، ان کے زنگ آلود تاریک دل پر، ان کی سانپ جیسی زہر آلود زبان پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا مقولہ منقول ہے کہ میں کافروں کی ہلاکت پر کیسے غم کروں، آیت میں علی قومی ہے، مولانا نے خلف قوم فرمایا ہے، یعنی مجھے اب غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے آپ کو تسلی دی لیکن پھر بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا کی رحمت بلا علت اور بغیر غرض کے ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حیران تھے کہ آنکھوں سے آنسو کیوں بہے جاتے ہیں،
نیچے کے متعد شعر عقل کا مقولہ ہیں، یعنی قوم کا ہر فرد مجسم کینہ تھا اور پوری قوم کینہ کے سپاہی تھے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے کتوں جیسے دانتوں اور سانس پر، ان کے منہ اور آنکھ پر جو بچھوؤں کا گھر تھے، ان کی جنگجوئی اور تمسخر اور ظلم پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، جبکہ اللہ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے ہاتھ کج، ان کے پیر کج، آنکھیں کج، ان کی محبت کج، ان کی دوستی کج، غصہ کج، تقلید اور منقول کہانیوں کی وجہ سے اس عاقل شیخ کے سر کو پامال کر رکھا تھا۔ پیر کے خریدار نہیں تھے، سب بوڑھے گدھے ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے کی زبان اور آنکھ اور کان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہشت سے اس لیے باہر لایا تاکہ انہیں دوزخیوں کے انجام کو دکھائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچھو کے سوراخ یعنی ان کی آنکھوں اور منہ سے زہر آلود نظریں اور باتیں نکلتی تھیں، یعنی ان کے جملہ اعضاء میں کجی تھی، کوئی عضو صحیح کام نہ کرتا تھا، یعنی جو غلط باتیں اپنے بڑوں سے سنی تھیں اس کو آیات نقل کہا ہے۔ بوڑھا گدھا جس کی بے عقلی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اس کو پیر خر کہا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در معنی آیت مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی اس آیت کے معنی کے بیان میں چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، ان دونوں میں سے ایک پر وہ جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے، ان دونوں میں ہی ایک پردہ ہے جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ جہنمیوں اور جنتیوں کو ہم نشین دیکھ، ان کے بیچ میں پردہ ہے، ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہے، ناری اور نوری ملے جلے ہیں، ان کے درمیان کوہ قاف کھڑا ہے، ناری اور نوری آپس میں متحد ہیں، ان کے درمیان نا پیدا کنار گہرا سمندر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الزبان کا مطلب ہے یعنی کہ ایک نے دوسرے کو اپنی زبان اور آنکھ کے ذریعے اور زیادہ حماقتوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ انبیاء کی بعثت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ وہ کافروں کا حسرتناک انجام دیکھیں۔ مرجا کا مطلب ہے یعنی دو سمندروں کی طرح دوزخی اور بہشتی ملے جلے ہیں اور امتیاز اوصاف سے ہے۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ، حائل۔ مہمان یکشنبہ کا مطلب ہے جو صرف ایک رات کا مہمان ہے اور اہل خانہ سے ملا جلا ہوا ہے لیکن اگلے روز ہی جدا ہو جائے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح معدن میں مٹی اور سونا باہم ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان سینکڑوں جنگل اور سرائے ہیں، جس طرح کے ہار میں موتی اور پوتھا ایک رات کے مہمان کی طرح ملے جلے ہوئے ہیں، نیک اور بدصورت میں ملے جلے ہیں۔ آنکھ کھول، ہو سکتا ہے تو آگاہ ہو جائے۔ سمندر کا آدھا شکر جیسا میٹھا میٹھا مزہ، رنگ چاند جیسا چمکدار، دوسرا آدھا سانپ کے زہر کی طرح کڑوا، مزہ کڑوا اور رنگ روغن قیر کی طرح کالا۔ ہر دونوں آپس میں اوپر اور نیچے سے ٹکراتے ہیں، موج در موج دریا کے پانی کی طرح، تنگ نظری کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھڑنا، صلح اور جنگ میں روحوں کا شامل ہونا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ناری اور نوری لوگوں میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن دونوں اپنی اپنی حالت پر رہتے ہیں، چونکہ یہ کیفیت ازلی ہے۔ یہ جسموں کی کشمکش دراصل روحوں کی کشمکش ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نوری صلح کی موجوں کو ابھارتے ہیں، سینوں سے کینوں کو نکالتے ہیں۔ ناریوں کی جنگ کی موجیں اس کے برعکس محبتوں کو تہو بالا کرتی ہیں۔ محبت کڑووں کو مٹھاس کی طرف کھینچتی ہے، اس لیے کہ محبتوں کی اصل راہ روی ہے۔ عداوت میٹھے کو تلخ بناتی ہے، کڑوا میٹھے سے کب مناسبت رکھتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نوری یہ کوشش کرتے ہیں کہ حق کی طرف سے ناریوں میں کینہ نہ رہے، محبت پیدا ہو جائے۔ ناری اس کے کوشاں رہتے ہیں کہ عداوت پھیلے، محبت کا غلبہ نہ ہو سکے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کڑوا اور میٹھا اس نگاہ سے نظر نہیں آتا ہے، انجام کے دریچے سے دیکھ سکتے ہیں۔ انجام پر نظر رکھنے والی آنکھ صحیح دیکھ سکتی ہے، ابتدا کو دیکھنے والی آنکھ دھوکہ اور غلط ہے۔ اے مخاطب، بہت سی چیزیں شکر جیسی ہوتی ہیں، لیکن شکر میں زہر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اس کو پہچانتا ہے، جبکہ دور سے اس کو کشمکش میں دیکھتا ہے۔ وہ اور دوسرا سامنے آنے پر سونگھ لیتا ہے، وہ اور تیسرا جب ہاتھ رکھتا ہے رد کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سمجھدار آدمی فوراً ہی اس ملمہ سازی کو سمجھ جاتا ہے۔ مدعی فقراء کو پہچاننے میں انسانوں کے مختلف مراتب ہیں، جن کو مولانا نے ان اشعار میں سمجھایا ہے۔ بعض لوگ مصنوعی پیر کو جب سمجھتے ہیں جب بالکل اس کے سامنے پہنچیں، اور بعض جب سمجھتے ہیں جب ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور وہ چوتھا جب اس کو پہچانتا ہے جب سونگتا ہے، اور وہ پانچواں جب ہونٹ اور دانت پر رکھتا ہے یعنی چباتا ہے، تو حلق سے پہلے ہی اس کو رد کر دے تو حلق سے پہلے ہی اس کے ہونٹ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اگرچہ شیطان نعرہ لگاتا ہے کہ کھا جاؤ، اور وہ چھٹا حلق میں پہنچنے پر معلوم کر لیتا ہے، اور اس ساتویں کو بدن میں پہنچ کر شرمندہ کرتا ہے، اور اس آٹھویں کو پاخانہ پھرنے میں جلن پیدا کرتا ہے۔ پے در پے اس میں جگر او زخم پیدا کرتا ہے، اور وہ 9 دنوں اور مہینوں کے بعد، اور اس 10ویں کو مرنے کے بعد قبر میں، اور اگر اس کو قبر کے گڑھے میں مہلت دے دیتے ہیں، لا محالہ وہ حشر کے دن ظاہر ہوتا ہے۔ ہر مصری اور شکر کے لیے دنیا میں رفتار زمانہ ہے، ایک وقت درکار ہے۔ سالوں چاہیے تاکہ سورج سے لال رنگ اور چمک اور روشنی حاصل کر لے، 5 اور 7 سال درکار ہیں تاکہ درخت پھل دینے کی وجہ سے شان و شوکت اور نصیبہ حاصل کرے۔ پھر سبزی 2 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، اور گلاب کا پھول 1 سال میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا ہے سورہ انعام کو مدت کے بارے میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض جب سمجھتے ہیں جب ادنا میل جول ہوتا ہے، بعض جب سمجھتے ہیں جب برت لیتے ہیں، یعنی اس مصنوعی پیر کی تعلیمات کو حلق تک نہیں پہنچنے دیتے بعض لوگ، بعض جب سمجھتے ہیں جب وہ تعلیمات حلق تک پہنچ جاتی ہیں، بعض کو جب احساس ہوتا ہے جب اس کی زہریلی تعلیمات کا بدن پر اثر پڑتا ہے،
خراب غذا کا اثر بعض اوقات پاخانہ پھرتے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ زندگی میں بد اثرات کو محسوس کر لیتے ہیں۔ بعض اشخاص کو ان بری تعلیمات کا احساس قبر میں جا کر ہوتا ہے۔ یوم النشور کا مطلب ہے حشر کا دن۔ غرض یہ کہ بد عقیدہ پیروں کی تعلیمات کا مضر اثر محسوس کرنے میں انسانوں میں بہت تفاوت ہے، اور ہر انسان کے لیے ان کو محسوس کرنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ اللہ کی جانب سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے اس کام کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی تکمیل کی ایک میعاد مقرر فرما دی ہے۔ آفتاب لعل کی ہزاروں برس تربیت کرتا ہے، تب اس کا رنگ و روپ نکھرتا ہے۔ پھلدار درخت میں بیج 5-7 سال میں آتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک میعاد ٹھہرا دی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے یہ سنا، خدا کرے تیرا رواں رواں کان بن جائے جو تو نے پیا آب حیات سے، خدا کرے تریاق ثابت ہو، اس کو آب حیات کہہ بات نہ کہہ، پرانے حرفوں کے قالب میں نئی روح دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بات کہ اللہ نے ہر چیز کی ایک میعاد مقرر فرما دی ہے، اور یہ کہ اشرار اور ابرار بظاہر مشتبہ ہیں لیکن حقیقت بھی نظر میں ممتاز ہیں۔ یہ بات کہ ہر چیز کے لیے منجانب ایک میعاد مقرر ہے جس میں وہ کمال کو پہنچتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو اچھی طرح سمجھ کر عمل پیرا ہو جائے تو حیات ابدی مل جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے دوست، تو ایک نکتہ سن جو روح کی طرح بالکل ظاہر بھی ہے اور باریک بھی ہے۔ ایک جگہ یہ سانپ کا زہر ہے، خدا کے تصرفات سے جو خوشگوار بنانے والا ہے۔ ایک جگہ زہر ہے اور ایک جگہ دوا ہے، ایک جگہ کفر ہے اور ایک جگہ جائز ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح روح ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اس طرح یہ نکتہ ہے، یعنی اگرچہ من جانب اللہ ہر چیز کے لیے میعاد کا مقرر ہونا آب حیات ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کے متضاد پہلو اور اثرات ہیں جن کو مولانا نے نیچے کے 13 شعروں میں واضح کیا ہے۔ جو لوگ میعاد و قدر کے معاملے میں اسباب کو مؤثر بالذات اور اللہ کا غیر سمجھتے ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کے لیے خوشگوار ہے جو اسباب کی کثرت میں وحدت حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک جگہ کانٹا ہے اور ایک جگہ پھول جیسا ہے، ایک جگہ سرکہ ہے اور ایک جگہ شراب جیسا ہے، ایک جگہ خوف ہے اور ایک جگہ امید ہے، ایک جگہ بخل ہے اور ایک جگہ سخاوت ہے، ایک جگہ فقر ہے اور ایک جگہ غنا ہے، ایک جگہ قہر ہے اور ایک جگہ خوشنودی ہے، ایک جگہ ظلم ہے اور ایک جگہ وفا ہے، ایک جگہ منع کرنا ہے اور ایک جگہ بخشش ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسباب کے کثرت کو غیر حق، زہر ان لوگوں کے لیے ہے جو اسباب کی کثرت کو غیر حق سمجھ بیٹھتے ہیں، دوا ان لوگوں کے لیے ہیں جو کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
خوف یعنی یہی مسئلہ خوف کا سبب ہے اور اسی سے امید وابستہ ہے، نیز دل اس کے سمجھنے میں کبھی بخل سے کام لیتا ہے، کبھی سخا سے کام لیتا ہے۔ فقر یعنی دولت ایمان سے تہی دست بنا دیتا ہے، کبھی ایمان سے مالا مال کر دیتا ہے، کبھی قہر خداوندی کا سبب بنتا ہے، کبھی رضائے الہی کا سبب بن جاتا ہے۔ جور، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک جگہ ظلم ہے اور ایک جگہ وفا ہے، ایک جگہ منع کرنا ہے اور ایک جگہ بخشش ہے، ایک جگہ تلچھٹ ہے اور ایک جگہ صاف ہے، ایک جگہ خاک ہے اور ایک جگہ کیمیا ہے، ایک جگہ عیب ہے اور ایک جگہ ہنر ہے، ایک جگہ پتھر ہے اور ایک جگہ موتی ہے، ایک جگہ اندرائن ہے اور ایک جگہ شکر ہے، ایک جگہ خشکی ہے اور ایک جگہ بارش ہے، ایک جگہ ظلم ہے اور ایک جگہ خالص عدل ہے، ایک جگہ جہل ہے اور ایک جگہ پوری عقل ہے، اگرچہ اس جگہ وہ جان کا نقصان ہے، جب اس جگہ پہنچے تو علاج ہے، رس کچے انگور میں کھٹا ہوتا ہے لیکن جب پختگی پر آتا ہے تو میٹھا اور عمدہ ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جبکہ اس مسئلے کو غلط طور پر انسان سمجھے تو یہی ظلم ہے، صحیح سمجھے تو اپنے ساتھ وفاداری ہے، حصول سعادت سے مانع بھی ہے اور سعادت عطا بھی کرتا ہے۔ تلچھٹ صفا یعنی صاف شراب، جبکہ اس کو صحیح طور پر نہ سمجھے۔ کچا انگور یعنی محل کے بدلنے سے چیزوں کے خواص اور تاثیرات بدل جاتی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر مٹکے میں وہ کڑوا اور حرام بن جاتا ہے، سرکہ کے مقام پر وہ بہترین سالن ہے۔ اسی طرح معاملات میں فرق ہوتا ہے، کامل انسان اس کو خوب پہچانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حرام کا مطلب یہاں ہے کہ جب شیرہ انگور خمر بن جائے تو حرام ہے، سرکہ بن جائے تو بہترین سالن ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا اونچا ولی کامل کند مریداں را ان شاید گستاخی کردن او ہما فعل کردن کے حلوہ طبیب را زیاں ندارد او مریض را زیاں دارد او سرما او برف انگور رسیدہ رازیاں ندارد اما غورہ رازیاں دارد کہ در راہ است او نا رسیدہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر صدق اللہ۔ یعنی اس بات کے بیان میں جو ولی کامل کرے مریدوں کے لیے گستاخی کرنا اور وہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حلوہ طبیب کو مضر نہیں ہے اور مریض کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جاڑا اور برف پکے انگوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے لیکن کچے انگوروں کو نقصان پہنچا دیتا ہے کیونکہ ابھی راہ میں ہیں اور پختہ نہیں ہیں، تاکہ اللہ بخش دے تیرے گناہ اگلے پچھلے گناہ۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اگر ولی زہر کھائے تریاک ہو جائے، اگر طالب کھائے تو بے ہوش ہو جائے۔ ربی حبلی حضرت سلیمان علیہ السلام سے منقول ہے کہ میرے سوا کسی کو یہ سلطنت اور غلبہ نہ عطا کر، میرے غیر پر تو یہ مہربانی اور عطا نہ فرما۔ یہ حسد سے مشابہ ہے لیکن حسد نہیں تھا۔ لا ینبغی کا نقطہ غور سے پڑھ، من بعدی کا راز ان کے بخل کی
کی وجہ سے نہ سمجھ، بلکہ سلطنت میں انہوں نے 100 خطرے محسوس کیے۔ پوری دنیا کی سلطنت جان کا خطرہ تھی، جان کا خطرہ یا روحانی خوف یا دین کا خوف۔ ہمارے لیے اس جیسی کوئی آزمائش نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لیغفر لک کا مطلب ہے کہ بعض مباحات کاملوں کے لیے مفید ہیں لیکن ناقصوں کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام تھا جس میں کسی مباح سے تلذذ اور نفع اندوزی نقصان کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن میں منقول ہے، یعنی اے خدا میری جیسی سلطنت میرے بعد اور کسی کو نہ دینا۔ مولانا اس آیت کا مطلب یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دعا حسد پر مبنی نہ تھی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اس عظیم الشان سلطنت کا بار میں تو اٹھا سکتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا، اس کے لیے اس قسم کی سلطنت مضر ہوگی۔ تو یہ فرمانا دوسروں پر شفقت کی وجہ سے تھا، نہ کہ حسد کی وجہ سے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پس کوئی سلیمان جیسا ہمت والا چاہیے کہ جو ان لاکھوں رنگ و بو سے بچ کر نکل جائے، اس قوت کے ہوتے ہوئے جو ان کو حاصل تھی، اس سلطنت کی موجیں ان کا سانس گھونٹتی تھیں۔ القینا علی کرسیہ پڑھ کس طرح اپنی سلطنت و تخت سے خالی ہو گئی جب ان پر اس غم کی گرد بیٹھی، دنیا کے تمام بادشاہوں پر ترس کھایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رنگ و بو کا مطلب ہے یعنی سلطنت کے گوناگوں مسائل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں اس عظیم سلطنت کے بار کے تحمل کی قوت تھی، لیکن پھر بھی وہ خلل انداز ہوئی۔ القینا علی کرسی ہی جسد، ہم نے ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم۔ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے، جس کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا علمی میں ایک مشرکہ عورت سے نکاح کر لیا، جس کی پاداش میں ان کی وہ انگوٹھی سخر نامی جن لے گیا جس میں اس کی سلطنت کا راز مضمر تھا، اور آپ کے تخت سلطنت پر قابض ہو گیا۔ چند روز بعد وہ انگوٹھی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ آئی، تب تخت سلطنت پر دوبارہ قابض ہوئے۔ لوا کا مطلب ہے جھنڈا، کمالے کا مطلب ہے تاکہ وہ اس کمال کے ذریعے غلطی کی تلافی کر سکے۔ مولانا نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ وہ مجھ سے کم رتبہ نہ ہو، میرے یعنی کمالات میں مجھ جیسا ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سفارشی بن گئے اور کہا، یہ سلطنت اور جھنڈا اس کمال کے ساتھ عنایت فرما جو تو نے مجھے دیا ہے، جس کو تو عطا کرے وہ کرم ہے، وہ سلیمان ہے اور وہ میں ہی ہوں، وہ میرے بعد نہ ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میرے ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہ میں ہی ہوں، بغیر کسی دعوے دار کے اس کی تشریح کرنا ضروری ہے، لیکن میں پھر مرد اور عورت کے قصے کی طرف لوٹتا ہوں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے مخلص ماجرائے عرب و جفت او در فقر و شکایت، یعنی اعرابی اور اس کی بیوی کے فقر اور شکایت کے قصے کا خلاصہ۔
مرد اور عورت کے قصہ کے خلاصے کو ایک مخلص کی روح تلاش کر رہی ہے۔ مرد اور عورت کا قصہ ایک مثال واقع ہوا ہے، اس کو اپنے نفس اور عقل کی مثال سمجھ۔ یہ عورت اور مرد جو کہ نفس اور عقل ہے، نیک اور بد کے لیے ضروری ہے، یہ دونوں اس عالم سفلی کے پابند ہیں، دن رات جنگ اور بحث میں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عورت سے مراد نفس اور مرد سے مراد عقل ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عورت گھر کی ضروریات چاہتی ہے، یعنی آبرو اور روٹی اور خوان اور عزت۔ نفس عورت کی طرح تدبیر کے درپے ہے، کبھی عاجزی کرتا ہے، کبھی بڑائی چاہتا ہے۔ عقل ان افکار سے واقف نہیں ہے، اس کے دماغ میں اللہ کے غم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ قصہ کا راز یہ دانا ہے اور جال قصہ کا ظاہر ہے۔ اب پورا قصہ سن، اگر باطن کا بیان مکمل ہو جائے، عالم کی پیدائش بیکار اور باطل ہو جائے۔ اگر محبت، فکر اور باطنی معاملہ ہوتا تو تیری نماز اور روزے کی صورت معدوم ہو جاتی۔ دوستوں کے ایک دوسرے کو تحفے دوستی میں محض صورتیں ہیں تاکہ تحفے گواہی دیں اندر چھپی ہوئی محبتوں پر، کیونکہ ظاہری احسانات گواہ ہیں اے گرامی قدر چھپی ہوئی محبتوں پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کی حقیقت بمنزلہ دانا کے ہے اور قصہ کی صورت جال ہے۔ اگر محبت خداوندی محض ایک باطنی معاملہ ہوتا تو پھر نماز روزہ کی فرضیت کی ضرورت نہ ہوتی، حالانکہ یہ بھی شریعت میں ضروری ہیں۔ دوستوں میں باہمی تحفوں کا لین دین قلبی محبت کے گواہ ہیں جو دل میں چھپی ہوئی ہے۔ ظاہری احسانات چھپی ہوئی محبت کے گواہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرا گواہ کبھی سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا، مست کبھی شراب سے اور کبھی چھاچھ سے۔ چھاچھ پینے والا مستی ظاہر کرتا ہے، ہائے اوہو اور نشہ دکھاتا ہے۔ ریاکار نماز اور روزے میں پوری جد و جہد ظاہر کرتا ہے تاکہ گمان ہو جائے کہ وہ دوستی سے مست ہے، جب تو اصلیت دیکھے گا تو وہ ریاکاری میں غرق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گواہ ہمیشہ سچا ہی نہیں ہوتا جو ظاہری مستی دکھاتا ہے، کبھی وہ حقیقتاً مست ہوتا ہے، کبھی اس کی مستی بناوٹی ہوتی ہے۔ ریاکار یعنی ریاکار کی نماز اور روزہ جھوٹے گواہ ہیں، اس کا دل محبت خداوندی سے خالی ہوتا ہے۔ الحاصل ظاہری افعال، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ الحاصل ظاہری افعال رہبر ہیں تاکہ اس چیز کی علامت بنے جو پوشیدہ ہے۔ رہبر کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی برگزیدہ ہوتا ہے، کبھی ناکارہ ہوتا ہے۔ اے خدا، درخواست پر ہمیں وہ تمیز عطا کر دے کہ ہم غلط علامت کو صحیح علامت سے جدا سمجھ سکیں۔ تجھے معلوم ہے جس کو تمیز کیسے حاصل ہوتی ہے، جبکہ حس وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بن جائے۔ اگر اثر نہ پایا جائے سبب بھی ظاہر کرنے والا ہے، جیسے رشتہ داری جو محبت کی خبر دینے والی ہے۔ یعنی نشان کا مطلب ہے علامت۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نشان کا مطلب ہے علامت، یعنی ظاہری اعمال۔ حس یعنی عمل حقیقی اور ریاکاری میں انسان جب فرق کر سکتا ہے جب اس کو اللہ اپنا نور عطا فرمائے۔
ظاہری اعمال کے علاوہ اور اسباب بھی محبت کا پتہ دیتے ہیں۔ مثلا رشتہ داری ہے، اگر ظاہری لین دین نہ ہو تب بھی رشتہ داری یہ بتاتی ہے کہ باہمی محبت ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس شخص کے لیے اللہ کا نور امام بن جائے وہ نہیں رہتا آثار اور اسباب کا غلام۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا۔ جب باطن میں محبت شعلہ زن ہوتی ہے تو قوی ہو جاتی ہے اور اثر سے فارغ کر دیتی ہے۔ محبت کے ظاہر کرنے کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جب محبت اپنا نور آسمان پر پہنچا دیتی ہے، بہت تفصیلات ہیں کہ پوری ہو یہ بات، لیکن تو خود تلاش کر لے والسلام۔ اگرچہ معنی اس صورت میں ظاہر ہوئے ہیں لیکن صورت معنی سے قریب بھی ہے اور دور بھی ہے۔ دلالت کرنے میں پانی اور درخت کی طرح ہیں۔ تو اگر حقیقت پر غور کرے گا ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ دانا کو دیکھ، پانی اور مٹی اور سورج کی وجہ سے کیسے بہت جلد دنیا میں درخت بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب نور خداوندی دل میں سما جاتا ہے تو اعمال ظاہری بتقاضائے محبت صادر ہوتے ہیں۔ ثواب و عذاب یا اظہار عبودیت ان کا مقصود نہیں ہوتا۔ جب کسی کے باطن میں محبت کی آگ لگی ہوتی ہے اور وہ محبت توانائی حاصل کر لیتی ہے تو بغیر علامتوں کے بھی پہچانی جاتی ہے۔ اس مضمون کی تفصیلات بہت ہیں، تو خود تلاش کر لے۔ محبت کا ظہور بصورت اعمال ہوتا ہے، لیکن محبت اور علامت میں بہت مناسبت بھی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں۔ درخت کی سبزی پانی کے وجود کو بتاتی ہے، لیکن پانی اور درخت دو جداگانہ حقیقتیں ہیں۔ درخت بیج، مٹی، پانی اور سورج کی گرمی سے بنتا ہے، لیکن ان سب کی حقیقتیں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو حقیقت پر نظر ڈالے ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ماہیتوں اور خاصیتوں کے بیان کو چھوڑ، ان دونوں رزق کے طلبگاروں کی باتوں کی تفصیل بتا۔ مرد اور عورت کا قصہ پھر سنا، اس لیے کہ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔